السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک مہمان شخصیت ہیں تو پاکستانی، ان کا تعلق اس صوبے سے ہے لیکن آج کل مقیم ہیں کینیڈا میں، اور بنیادی طور پہ وہ صحافی تھے۔ آج کل کیا کر رہے ہیں اس بارے سے ہم ان سے بات چیت بھی کریں گے۔ میں خوش آمدید کہوں گا مرجان علی شاہ کو، جو کہ ہمارے ایک معتبر صحافیوں میں شمار ہوتے تھے۔ بہت شکریہ مرجان، آپ تشریف لائے ہمارے کسوٹی ڈیجیٹل کے اسٹوڈیوز میں۔ شکریہ امجد عزیز ملک آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دے دیا، اور بہت شکریہ آپ کا۔ بہت عرصے کی بات ہے جب آپ اور ہم سب ایک ہی شعبے میں تھے، صحافت ہوا کرتی تھی اور سپورٹس جرنلزم میں آپ نے بڑی کوشش کی کہ سپورٹس جرنلزم میں آگے بڑھیں۔ کیا آپ کو اب صحافت یاد آتی ہے کینیڈا میں؟ ہاں بالکل، بہت وہ بہت اچھا ٹائم تھا۔ ہم مطلب ہے کہ ڈفرینٹ ایونٹس کے لیے اکٹھے جاتے تھے اور بہت اچھا ٹائم تھا، سب اکٹھے اور بہت اچھے طریقے سے، اور بہت یاد آتی ہے وہ ٹائم، بہت اچھا ٹائم تھا۔ اور وہ ساتھی بھی یاد آتے ہوں گے، شمیم شاہد اور یہ باقی سارے جو ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ آپ ہوتے تھے، میں ہوتا، اجاز تھا، کافی ٹورس کی تھے ہم نے اسپورٹس کے سلسلے میں۔ انڈیا گئے تھے وہ کرکٹ میچ کے لیے، جو پاک انڈیا کہتا ہے، ہاکی کے لیے گئے تھے، تو اس کو کافی مس کر رہے ہیں ادھر۔ اچھا، کیا آپ کے ذہن میں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے کسی اور ملک میں، پھر واپس نہیں آئیں گے؟ نہیں، شروع میں تو اس طرح کچھ نہیں تھا، لیکن جب میں نے فیلڈ کی حالات اور وہ چیزیں دیکھ لی تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی اب جانا پڑے گا اس بچوں کی، اس کے لیے۔ ہمارا تو اپنا وہ ٹھیک تھا، ہمیں تو کچھ پرابلم نہیں تھا، لیکن میں نے کہا کہ اب اس فیلڈ میں رہ کے آپ بچوں کے بہتر مستقبل کا وہ پلان نہیں کر سکتے۔ کتنا عرصہ ہوا آپ کو کینیڈا میں شفٹ ہوئے؟ میں جنوری 29 جنوری 2000 کو گیا تھا، تقریباً 22-23 سال ہو گئے۔ اور اب جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا حالات کیا ہیں صحافت کے، صحافی مشکلات کا شکار ہیں، اب اخبارات بند ہونے جا رہے ہیں، اخبارات میں ملازمتیں نہیں ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کی بات ہو رہی ہے، ہر طرف پریشانی کا عالم ہے۔ بالکل، میں نے محسوس کیا، کافی لوگوں سے میں اپنے ساتھیوں سے ملا، بلکہ آ کے میرا تو رشتہ دار وغیرہ سے میں بہت کم ملتا ہوں۔ میں اپنے گھر تقریباً 2 دفعہ گیا ہوں، اور اخبار کے دفتروں میں اور اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ کافی اس میں نے اندازہ لگایا تو جرنلسٹ جو ہے وہ کافی مشکلات میں ہیں۔ وہ مطلب یہ کہ ان کو پراپر سیلریز نہیں ملتے، اس کے وہ ورک جو ہے اس کی اپریسیشن بھی کافی نہیں ہوتی، اور دوسرے ملکوں میں جرنلسٹوں کو جتنی مراعات ملتے ہیں یا مطلب یہ اس کی سیلریز یا اور فیسلٹیز، وہ بالکل اس کا تو ادھر تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا مرجان، جب صحافی جو بھی پاکستان سے باہر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ جا کے کسی اخبار میں جاب کرے گا یا کوئی ٹی وی والے فوراً اس کو بلا لیں گے، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، یہ بہت مشکل ہے ادھر۔ ہمارے کافی، میرے جو کچھ قریبی ساتھی تھے وہ ادھر آئے ہیں، اور ابھی وہ کینیڈین سٹیزنز بھی ہیں، کچھ یو ایس میں ہمارے ساتھی ہیں، وہ یو ایس سٹیزنز بھی ہیں، لیکن ایکسنٹ کی وجہ سے، یا مطلب ہے کہ جتنا انہوں نے مطلب ہے کہ ماسٹر ڈگریز بھی ادھر جرنلزم میں کی، ادھر بھی جرنلزم میں کیا تھا، لیکن اس کو ایم ایس کر کے اور امپروو بھی کیا، لیکن تو پھر زیادہ تر لوگ بزنس کرتے ہیں؟ ہاں، زیادہ تر لوگ بزنس کرتے ہیں۔ بزنس کیا لائک اگر میں صحافی ہوں، مجھے تو اور کوئی کام ہی نہیں آتا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس میں ڈیپینڈ ہے، ادھر تو ہر فیلڈ ہر بندے کے لیے اوپن ہے، کوئی ریسٹرکشنز آپ کے لیے نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کو مطلب یہ کہ منع کرے، ہر فیلڈ آپ کے لیے اوپن ہے۔ جس طرح میں جاتی ہی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں کہیں بھی جاب نہیں کروں گا، میں بزنس شروع میں، اور میں نے شروع کیا چائنا سے امپورٹ وغیرہ، حالانکہ مجھے یہ بھی وہ نہیں تھا کہ چائنا میں جا کے میں کہاں سے شروع کروں، کیا چیز لاؤں یا کیا کروں۔ وہ 2-3 دوست تھے، بس اکٹھے ہو کے چائنا چلے گئے، ادھر اپنے یہ کارخانوں مارکیٹ کے چند دوست مل گئے، اور پھر اس سے ہم نے مشورہ کیا، وہ مارکیٹ، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ مارکیٹ میں کہیں جانا ہے، یعنی شروع میں میں نے ساتھیوں کو یہی کہا کہ چلو چلتے ہیں، اگر نہیں ہوا تو ٹکٹ واپس ریٹرن ارلی کر کے واپس آ جائیں گے، بس اس میں کیا ہے۔ لیکن جا کے ادھر الحمدللہ ہم نے وہ کی، کافی چیزیں کی۔ ابھی تقریباً 2005 سے ابھی تک میں ہر سال چائنا جاتا ہوں، اور 2-3-4 کنٹینر یہ چیزیں وغیرہ، اس کے علاوہ پاکستان سے بھی امپورٹ کرتے ہیں، انڈیا سے بھی کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ادھر آپ کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، کسی بھی فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں، اور ہر چیز اوپن ہے، اور ادھر آپ کو مطلب یہ کہ کافی فیسلٹیز بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے تو
ہر جگہ پہ انہوں نے ہر چیز کا ایک سسٹم بنایا ہے, ایک اسٹرکچر بنایا ہے. آپ کو مطلب ہے کہ ہر قسم کی انسٹرکشنز ملتے ہیں, لونز ملتے ہیں بینکوں سے, وہ چیز ملتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ آپ کو نہیں چھوڑتے. اگر آپ میں کچھ ٹیلنٹ ہو یا آپ کچھ ڈیڈیکیشن ہو ایک چیز کے لیے, وہ آپ کو بالکل اوپن ہے, آپ کر سکتے ہیں. مرجان, آج کل تو ہم بڑے ڈرے ہوئے ہیں, ہم تو کینیڈا جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی تقریر کی, اس میں بھی کہا, اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ بڑی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. یہ بات سچ ہے؟ بالکل مہنگائی تو ہے. میرا چونکہ خود بزنس سے تعلق ہے, ایک میرا اپنا سپر سٹور ہے, اور اس کے علاوہ مطلب کہ میں ادھر سے امپورٹ کرتا ہوں. آپ خود اندازہ لگائیں, چائنا سے یا پاکستان سے ہم جو کنٹینر وہ کرتے تھے, ایک کنٹینر 40 فیٹ, وہ تقریباً $5,700 کا تھا. ابھی وہ $24,000 اس کا کرایہ ہے. تو یہ کہاں جائے گا؟ یہ تو ہم اس میں پٹ کریں گے تقریباً 30 to 35%. ادھر بھی مہنگائی. جس طرح گیس تھا, ادھر گیس بولتے ہیں پیٹرول ابھی کویت سے پہلے یعنی جنوری 21 یا دسمبر 2020 میں 69 سینٹ کا لیٹر تھا. ابھی جو ہے پرسوں میرے ساتھی سے بات ہوئی تھی, $1.89 ایک لیٹر. لیکن ایک بات تو ہے, جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں, یقینی طور پہ سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, لیکن انکم بھی تو ویسے ہی ہے نا, ڈالرز بھی ہیں, آپ کو پیمنٹ ڈالر میں ہوتی ہے. لیٹ سے اگر ہمارے ہاں 160 روپے لیٹر پیٹرول ہو جائے تو تنخواہ بھی تو دیکھیں نا, 15-20 ہزار روپے تنخواہ ہے, تو وہاں تو یہ فرق تو ہے نا. نہیں, یہ چیز ہے. ادھر گورنمنٹ فل سپورٹ کرتے ہیں اپنے اس کو, ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. جس طرح دیکھو جو ہی کووڈ شروع ہوا, انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی جو بھی بندہ کووڈ کی وجہ سے اس کا جاب گیا تو وہ جو ہے $2,000 پر پرسن, ناٹ فار فیملی, پر پرسن. اگر 5 ہو تو مطلب کہ 5 بندے, مطلب کہ $10,000. اگر 2 بندے ہو تو $4,000. اگر 3 بندے ہو تو $6,000. یہ گورنمنٹ کی طرف سے, اور ابھی تک کنٹینیو تھا. ابھی انہوں نے ڈسکنٹینیو کیا کیونکہ وہ ابھی بھی اگر کوئی کووڈ کی وجہ سے کسی کا جاب جائے تو وہ جو ہے ان کو دیتے ہیں. اور وہ تو ایسا ہوا کہ کافی لوگوں نے جابس چھوڑ کے گھروں میں بیٹھ گئے. اب جتنی مرضی مہنگائی ہوتی رہے, لیکن آپ کو اگر پیسے مل رہے ہیں تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. نہیں, مہنگائی ادھر چاہے یہ 30-35% ہے, 60-65-90% بھی مہنگائی بڑھ جائے تو ادھر کچھ اثر کسی کو اس پہ نہیں کرتا. صرف یہ ہے کہ وہ بائنگ پاور تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, 10-15%. مثال کے طور پر اگر میں کسی مال میں جاتا اور کوئی 2 کھلونے خریدتے یا وہ چیزیں خریدتے, یا مطلب یہ کہ ایسی چیز جو ضرورت سے زیادہ ہے, تو وہ تھوڑا سا بندہ کم کر کے وہ کر دیتے کہ بھئی تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لے. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک, اس کے علاوہ دیکھو بچوں کا $700, 7 سال تک آپ کا بچہ اگر ہو تو $700 پر منتھ آپ کو ملتا ہے. اس سے 18 تک پھر جو ہے 500-400. تو کسی بندے کے اگر 3-4 بچے ہو تو مطلب یہ کہ اور 2,000 اس کو ادھر سے ملتا ہو تو اوپر جو ہے اس کو وہ ہو جاتی ہے. کوئی پریشانی نہیں ہے, اور سلسلہ چل. اچھا مرجان, میں اب بات کروں گا, آپ تھے اسپورٹس جرنلسٹ, اب میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں آپ ماشاءاللہ اپنے بیٹے کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں, اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ اسکواش کھیلتا ہے, اور اسکواش میں پھر نہ صرف یہ کہ کینیڈا کی وہ نمائندگی کر رہا ہے بلکہ اپنے صوبے کی طرف سے بھی کھیلتا ہے. تو اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بتائیے. ہاں جی, بس آپ کو تو پتہ ہے اسکواش سے میرا بہت لگاؤ تھا. اسکواش کے کھلاڑیوں کے میں بہت سی سٹوریز میں کرتا تھا, اور جب میں گیا تو یہ چھوٹا بیٹا جو تھا, کیونکہ پھر مجھے جاب ماپ کی نہیں تھی, بزنس سیٹ ہو گیا تو میں نے اس کو اسکواش پہ لگا دیا. تو حالانکہ اس کا رجحان جو تھا وہ ساکر کی طرف تھا, لیکن جو ہی اس کو وہ ملتا گیا تو مطلب ہے کہ وہ, اور ماشاءاللہ بہت اچھا کھلاڑی بن گیا. لیکن یہ ہے کہ میں نے اس پہ کافی محنت کی, اس کو وینکوور لے گیا 1 سال کے لیے. ایک بہت اچھا کوچ تھا اس کا, میکسیکو کا تھا وہ, اس کے ساتھ پھر ٹورنٹو لے گیا. ایک انگریز ہمارا کینیڈین کوچ تھا, اس کے ساتھ پھر ادھر پاکستان لے آیا 6 مہینے, ادھر بھی ٹریننگ کی. تو الحمدللہ اس نے کینیڈا جو ہے اس میں برٹش جونیئر میں 2 دفعہ ریپریزنٹ کیا, اسکاٹش اوپن 2-3 دفعہ کھیلا, اس کے علاوہ یورپین سرکٹ میں بھی کھیلا, US اوپن وہ 5 دفعہ اس نے کینیڈا کو ریپریزنٹ کیا, انڈر 13 میں, انڈر 15 میں, انڈر 17 میں. تو اب انڈر 17 کیٹیگریز میں کھیل رہا ہے, اور بہت امید ہے اس سے وابستہ ہے. بس صرف یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا معاملات گڑبڑ ہو گئے
کہ ادھر کی آپ کو پتہ ہے کہ بچے پہ آپ زور نہیں کر سکتے، اور سارے جمز وغیرہ یا یہ بند تھے، تو وہ تھوڑا سا اوور ویٹ ہو رہا، تو ابھی 1 مہینے میں ادھر میں لے آیا، ابھی امجد خان اس کے ساتھ وہ کر رہا ہے، تو الحمدللہ کافی ریکوری. اچھا، یہ اب بچہ آپ کا پشاور میں ہے، یعنی اس شہر میں جس نے اسکواش کے 7 عالمی چیمپئن پیدا کیے؟ اور کیا جانشیر سے ملاقات ہوئی یا قمر زمان سے ملاقات ہوئی؟ ہاں ہوئی ہے، وہ لوگ اس کے گیمز وغیرہ دیکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتا رہا ہوں، جہاں بھی میں گیا، مطلب یہ کہ اس کو میں کافی کوچز کے پاس لے گیا، مطلب یہ کہ ایون انگلینڈ میں بھی پونٹیفریکٹ ایک اسکواش اکیڈمی ہے ویلستروپ کا، اس میں بھی لے گیا. اس نے مجھے کہا کہ آپ کہاں کیا رہے ہیں؟ میں نے کہا، اس نے کہا پشاور کے ہو کے آپ جو ہے ادھر وہ کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ اسکواش کی اکیڈمی تو پشاور ہے. تو یہ دیکھو، اب ریسنٹلی جب میں آ رہا تھا تو میرا ایک دوست ہے، اس کا بیٹا بھی کھیل رہا ہے، ابھی انڈر 19 میں ہے، وہ میرے بیٹے معاذ کا دوست ہے، تو دونوں اکٹھے کھیل رہے ہیں. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو 2 سال میں بیٹے کو اسکول میں وہ کر کے مس کر کے اس کو لے جاتا اور پشاور میں ٹریننگ کر لیتا. تو مطلب اس نے کہا کہ پورے سارے قمر ادھر ہے، جانشیر ادھر ہے، مطلب کہ یہ سارے امجد وغیرہ سارے ادھر ہے، اور آپ جو لوگ جو ہے ادھر ٹریننگ کر رہے ہیں، لے جاؤ اس کو ادھر اور بس. لیکن یہ کہ ادھر ہے، لیکن تھوڑا سا سسٹم جو ہے. لیکن آپ نے بات کی کہ ابھی میں اسی سوال جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں اس کو سوال کی صورت میں رکھتا ہوں کہ آپ جب لکھا کرتے تھے اسکواش کے بارے میں تو ان دنوں میں اسکواش ماشاءاللہ بہت آگے تھی اور پاکستان عالمی چیمپئن ہوا کرتا تھا. آج کل ویسا نہیں ہے. تو آپ کو پشاور میں آ کے اور اسکواش کورس میں جا کے اسکواش کھلاڑیوں سے مل کے کیسا لگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اسکواش کے؟ ہاں، اسکواش کے حالات خراب تو ہو گئے، مطلب یہ کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت پیچھے چلے گئے، حد سے زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیپوٹزم اور یہ چیزیں بہت زیادہ آ گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو کھیلنے کے موقع نہیں ملتے. حالانکہ کوشش کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں اس طریقے سے نہیں ہو رہے جو پہلے ہو رہے تھے. اور حالانکہ فنڈز بھی کافی زیادہ ہے، وہ بھی کافی ہے، لیکن میرا تو خیال ہے کھلاڑیوں میں جذبہ ختم ہو گیا. کھلاڑیوں میں جذبہ بھی ختم ہو گیا. سب سے جو میں نے نوٹ کیا نا، ہر کھلاڑی کے پاس جو ہے وہ سیل فون ہے. کورٹ سے نکل کے مطلب یہ کہ وہ آ کے کہ یہ سوچ لے کہ میں نے آگے کیا ٹریننگ کرنی ہے، یا مطلب یہ کہ یہ میں نے جو ٹریننگ کیا یا جو گیم کھیلا اس میں میری کی سیل فون اوپن کر دیتے ہیں. میں نے دیکھا، اور میسیجز دیکھتے ہیں اور کسی کو ٹیکسٹ کر دیتے ہیں. رات کو 2 بجے تک سوتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی کھلاڑی رات 2 بجے تک وہ جاگا رہتا ہے اور صبح جو ہے پھر وہ ارلی، تو مطلب کہ اگر اس کا یہ جو جانشیر کے ساتھ تو میرا کافی گپ شپ تھا، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ 9 بجے بالکل بلیک آؤٹ رات کو، مطلب اس کے 9 بجے کے بعد جو ہے میرے گھر میں جو ہے کوئی موومنٹ نہیں ہوتی، سارے لوگ سوتے ہوئے ہوتے ہیں. اور صبح سویرے جو ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اذان کے ٹائم پہ یا نماز کے ٹائم پہ اس طرح. بولا جانشیر کو آپ کو اگر یاد ہو تو وہ کتنی رننگ کیا کرتے تھے صبح، پھر اسکواش کورٹ پہ کتنا ٹائم گزارتے تھے، اپنے فوڈ کا بڑا خیال رکھتے تھے. یہ سارا اگر آپ ایک اکیڈمی ہو اس میں آپ مینیج کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں ہمارے ہاں. تو بالکل فوڈ کا جو ہے وہ بھی بیسک کو بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ برگر ادھر شاورما کھایا ادھر برگر کھایا، یہ نہیں سوچتے کہ یہ فوڈ میرے لیے کتنا وہ ہے، مطلب یہ کہ ڈینجرس ہے یا وہ ہے، اس کا خیال نہیں کرتے. پانی بہت نہیں پیتے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ادھر میرا بیٹا بھی اس طرح شروع میں تھا کہ پانی، تو اس کی کوچ نے اس کو بتایا کہ میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں، آپ جو ہے مجھے پتہ ہے آپ پانی نہیں پیتے، اور میں نے بھی اس کو بتایا کہ بھئی یہ گھر میں، اس نے کہا کہ خالی بوتل ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھیں. ایسا عادی بنائے آپ اپنے آپ کو بوتل کا، کہ اگر بوتل آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ کوئی چیز مجھ سے گم ہو گیا ہے. تو مطلب ہے کہ وہ خالی بوتل، اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس کی عادی ہو جائے خالی بوتل کی، پھر یہ اس میں پانی ڈالیں گے. بالکل وہی ہوا. وہ تقریباً 1 مہینہ 2 اس نے مجھے کہا کہ اس پہ نظر رکھے کہ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ خالی بوتل ہو، بس جب یہ سویا ہوا ہو تو مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بیڈ میں رکھے. اور تو اس کی وجہ سے ابھی وہ بالکل جب وہ اس کے ساتھ پانی کا بوتل نہ ہو تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی چیز گم ہوگی. تو گویا یہ بڑی احتیاط کی جاتی ہے اور ترغیب دی جاتی ہے، اور اسی طرح پھر بچے جو ہیں وہ اچھے کھلاڑی بنتے ہیں. مرجان علی شاہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں، آپ نے واپس ابھی کینیڈا جانا ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ معاذ جو ہے وہ انشاءاللہ کینیڈا کی نمائندگی کرتے ہوئے بین الاقوامی اسکواش میں آگے آئے گا. اس کی عالمی رینکنگ بھی بہتر ہوگی، اور یقینی طور پہ ہم ایک اچھے کھلاڑی کو کھیلتا ہوا دیکھ سکیں گے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کو.